الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو میں آپ سے بات کرنے چاہ رہا ہوں وہ بنیادی طور پہ نوبل پرائز کے حوالے سے ہے۔ میں یہ بات شروع میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک بہت سینئر صحافی کو میں ایک دن ایسے ہی ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بڑے رسپیکٹیبل ہیں میرے لیے بہرحال وہ، تو میں نے اس میں یہ دیکھا کہ وہ یہودیوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اسرائیل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور بار بار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چھوٹا سا اسرائیل، یہ تھوڑے سے یہودی، انہوں نے اتنے نوبل پرائز لیے ہیں، ان کی اتنا زبردست ریکارڈ ہے، ان کا یہ ہے وہ ہے فلاں، بہت زبردست قسم کی بڑی بھرپور ان کی اسرائیل کی، اور اسرائیل کے وزیر اعظم جو اس وقت ہیں وہاں پہ نیتن یاہو کی، اور باقی یہودیوں کی۔ ناظرین، یہ میں آپ کو یہاں پہ شروع میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کی پوری آبادی کا یہودی جو ہیں، پوری دنیا کے جو یہودی ہیں وہ 0.18% ہے، یعنی 1% بھی دنیا کی آبادی نہیں ہے یہ، اور ان لوگوں نے 226 نوبل پرائز لیے ہیں، اور دنیا کے 20% نوبل پرائز ان لوگوں کے پاس ہیں۔ دنیا میں 1901 میں یہ نوبل پرائز کا آغاز ہوا تھا، اور اس وقت تک جو یہودی ہیں وہ سب سے زیادہ ڈومینیٹنگ پوزیشن میں، یعنی ان میں سے 900 جو نوبل پرائز دیے گئے ہیں ان میں سے 20% نوبل پرائز ان لوگوں نے لیے ہیں۔ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، اسرائیل نے صرف 9 نوبل پرائز لیے ہیں، باقی سب جو تھے وہ سب یورپین ممالک سے تھے یا امریکہ تھے۔ امریکہ میں جو رہنے والے یہودی ہیں انہوں نے 127 نوبل پرائز لیے تھے۔ اب ناظرین، ظاہر ہے یہ تو اتنی بڑی تعداد ہے۔ اب دوسری طرف آپ ایک تھوڑی سی اور بات بھی اپنے مد نظر رکھیں۔ چین اس وقت تقریباً 160 ارب آبادی کہہ رہے ہیں، 1 ارب 60 کروڑ آبادی چین کی کہی جا رہی ہے۔ چین کے پاس 12 نوبل پرائز ہیں۔ بھارت کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ ہے۔ بھارت کے پاس بمشکل 6-7 ہیں، لیکن وہ بھی 10 تقریباً نوبل پرائز بنا لیتے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کس طریقے سے۔ 5 نوبل پرائز جو ہیں وہ جو بھارتیوں نے لیے ہیں، 5 نوبل پرائز وہ ہیں کہ ان میں سے ایک ایسا بھی بھارتی ہے جو کہ 1946 میں، جس وقت یہ ابھی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، وہ یہاں سے سیدھا انگلینڈ چلا گیا، وہ سائنسدان جو تھا ہندو، اور پھر وہاں سے وہ امریکہ چلا گیا، اور وہاں جا کے اس نے جو بھی انوویٹ کیا، پیور سائنسز میں اس نے کام کیا تھا۔ تو ان لوگوں کو ملا کے یہ 10 ٹوٹل نوبل پرائز بناتے ہیں۔ اب آئیے مسلمانوں کی طرف۔ مسلمانوں نے ٹوٹل 12 نوبل پرائز لیے ہیں، جس میں سے 7 نوبل پرائز جو ہیں وہ امن کے ہیں، 3 پیور سائنسز کے ہیں، 2 کیمسٹری کے ہیں، 1 فزکس کے ہے، ڈاکٹر عبدالسلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے، اور 2 جو نوبل پرائز ہیں وہ لٹریچر کے ہیں، 1 ترکی کے ہیں جنہوں نے حاصل کیا، اور 1 مصر کے تھے۔ یہ ٹوٹل تعداد ہے۔ اب میں آپ کو یہ ریئلائز کرانا چاہ رہا تھا کہ وہ جو سینئر صحافی ہیں ان کا سب سے زیادہ زور اس پہ تھا کہ مسلمانوں نے کیا کیا، یہ کیا ہر وقت شور مچال رکھتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور نوبل پرائز تو ان سے لیے نہیں جاتے ہیں، نہ یہ کچھ کرتے ہیں، نہ ریسرچ ورک کرتے ہیں، نہ اور کچھ کرتے ہیں۔ یہ اس پرسپیکٹیو میں مجھے پھر یہ ساری ریسرچ کرنی پڑی کہ بھئی چلو مسلمانوں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن یہ جو باقی ہیں ہندو، 1 ارب 40 کروڑ یا 1 ارب 60 کروڑ وہ جو ہیں انہوں نے کیا کر لیا۔ اب ناظرین، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش آپ کریں۔ 1901 میں کہہ رہا ہوں، 1901 میں نوبل پرائز کا آغاز ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہودیوں کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں، وہ اگر آپ کو سمجھ لگ جائے گی تو باقی معاملہ آپ کو سارا تقریباً آلموسٹ کلیئر ہوگا۔ یہودیوں کو 2000 سال سے بھی پہلے بخت نصر عراق کا جو بادشاہ تھا، وہ یہاں سے نہ صرف ان کو سب کچھ تباہ کر کے ان کو اٹھا کے لے گیا تھا، وہاں پہ غلام اس نے بنا لیا تھا۔ اس وقت جس وقت اس نے حملہ کیا تھا، بہت سارے یہودیوں کو وہ اٹھا کے لے گیا تھا، اور جو باقی تھے وہ یہاں سے مصر بھاگ گئے تھے، فلسطین بھاگ گئے تھے، اور وہاں سے بھاگتے بھاگتے یہ اسپین تک چلے گئے تھے۔ اسپین سے پھر آگے کچھ یورپ میں داخل ہو گئے، کچھ اسپین میں رہ گئے، پھر اسی طرح جو عراق میں تھے وہ وہاں سے ترکی میں گئے، ترکی سے ایسٹرن یورپ میں گئے، ایسٹرن یورپ میں بہت سارے یہودی رہتے تھے، پھر وہاں سے اٹلی اور جرمنی اور انگلینڈ اور جو یہ سارے ممالک ہیں، آسٹریا وغیرہ، ان میں یہ داخل ہوتے گئے، اور وہاں پہ یہ پھر ایک ظاہر ایک دور آیا جس میں اعلیٰ تعلیم کا آغاز ہوا، انڈسٹریل ریولوشن کا آغاز ہوا،
جس میں فرینچ ریولوشن کا آغاز ہوا، اس وقت تک یہودیوں کی بہت بڑی تعداد جو تھی وہ یورپ میں جا چکی تھی. اور جتنی یورپ کی اعلیٰ یونیورسٹیاں تھیں، کیونکہ اس وقت نہ کوئی پاسپورٹ تھا نہ کوئی اس طرح کا مسئلہ تھا، لہذا یہ سب لوگ وہاں پہ یونیورسٹیوں میں داخلے بھی لیتے تھے، بزنس بھی کرتے تھے. آپ شاید یہ سن کے بڑے حیران ہوں گے کہ جس وقت اڈولف ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف یہ سارا پرسیکیوٹ کرنے کا ان کو سلسلہ شروع کیا تھا، تو یہودیوں کی جرمنی میں آبادی 1% تھی. یعنی یہودی جرمن آبادی کا ٹوٹل 1% تھے، لیکن جرمنی کا 24% جو کاروبار تھا وہ یہودیوں کے قبضے میں تھا. اور ہٹلر کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں پہلی جنگ عظیم میں شکست ہوئی ہے. کیونکہ جس وقت 1917 میں بیلفور ڈیکلریشن کیا گیا، تو بیلفور ڈیکلریشن میں اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ لارڈ بیلفور جو تھے، بنیادی طور پہ وہ کیونکہ یہودی بہت مالدار تھے، ان کی سپورٹ ان کو چاہیے تھی، اس وقت برطانیہ کو فائنانسز کی ضرورت تھی، اس لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا. لہٰذا ہٹلر کو اس بات کا غصہ تھا اور وہ کہتا تھا کہ دے اسٹیبڈ ان دا بیک، یعنی ہماری جو بیک ہے، انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں ان کے ساتھ مل کے انگریزوں کے ساتھ ان کو فائنانشلی سپورٹ دے کے تو ہم لوگوں کی کمر میں انہوں نے چھرا گھونپا تھا. اس طرح کے معاملات تھے. خیر، مسئلہ اصل میں یہ میں سارا ڈسکس کر رہا تھا آپ کو یہودیوں کے حوالے سے کہ یہودی کیوں اتنے پرومیننٹ ہے. اس میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت یہ سارا نوبل پرائز کا آغاز ہوا تو چین بھی نیم غلامی کی حالت میں تھا، بھارت مکمل غلامی کی حالت میں تھا، مسلمان دنیا جو تھی یہ بھی تقریباً تتر بتر ہو چکی تھی. سلطنت عثمانیہ زوال پذیر تھی، اس حد تک زوال پذیر تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے بہت سارے حصے جو تھے وہ آزاد ہو چکے ہوئے تھے. اور پھر پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد سلطنت عثمانیہ بالکل ختم ہو گئی. ترکی ایک چھوٹا سا ملک بن گیا، عراق اور شام اور لبنان اور یہ سارے علاقے ان سے لے لیے گئے، سب مینڈیٹ سسٹم میں فرانس اور برطانیہ کے انڈر چلے گئے. بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ فار گاڈ سیک یہ جو صحافی اتنے بڑے بڑے جن کے نام ہیں یہ ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کرتے ہیں. تھوڑی سی ریسرچ تو پہلے کر لیا کریں کہ ہم لوگ سارے غلام تھے، ہم کالونیز تھے، ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں تھے، ہم لوگوں کے پاس اعلیٰ تعلیم نہیں تھی. یہ یہودی سارے یورپ میں رہ رہے تھے، یہ یہودی سارے امریکہ میں رہ رہے تھے، اور وہاں پہ بطور مائنورٹی آپ یہ کسی بھی جگہ آپ پہ دیکھیں کہ جہاں پہ جو کوئی مائنورٹی ہوگا وہ سب لوگ اپنے آپ کو رابطے میں رکھتے ہیں اور زیادہ ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہودی تو ویسے سب سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے سمجھتے ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ سورہ بنو اسرائیل قرآن پاک میں ہے، اس میں بھی ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا. لیکن یہ یعنی کہہ لیں کہ اب مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگ رہا میں کہوں، یہ اپنی بدماشیوں سے باز نہیں آتے تھے. میں بدماشیاں ہرگز لفظ نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے جو کالے کرتوت سے ان سے یہ باز نہیں آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پہ سب سے زیادہ پیغمبر بھیجے، اور اس حد تک پیغمبر بھیجے کہ بچوں کے بچے بھی پیغمبر ہی سارے چلے آ رہے تھے. یعنی اگر حضرت ابراہیم آ رہے ہیں، حضرت یعقوب آ رہے ہیں، حضرت اسحاق آ رہے ہیں، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، سب مطلب ایک لمبی چین وہاں پہ چلی گئی. لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہر جو اس نے بے بہا نعمتیں تھیں ان کو ٹھکرا کے پھر بھی وہ اس کے اگینسٹ چل پڑتے تھے. بات اصل میں یہی ہے کہ جس جگہ یہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے بخت نصر یہاں سے ان کو اٹھا کے لے گیا تھا، وہاں سے ان کو یورپ جانے کا موقع ملا، یورپ میں جا کے ان کو ترقی کا موقع ملا ہے. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ بھارت میں اور ایران میں بھی یہودی ہیں اور عراق میں بھی یہودی رہتے ہیں. تو آپ یہ سن کے شاید حیران ہوں گے کہ ان میں سے کسی نے کوئی پرومیننٹ کام نہیں کیا. پرومیننٹ کام صرف انہی لوگوں نے کیا جو یورپی جو مغربی ممالک میں تھے. مغربی ممالک میں کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن، مغربی ممالک بالکل اسی طرح تھے جیسے ہم لوگ یہاں پہ تھے، بھارت تھا، چین تھا، مسلمان تھے، اسی طرح تیر تفنگ یہ وہ کوئی خاص اس میں فرق نہیں تھا ان کی سوسائٹی میں اور ان کی سوسائٹی میں. ایگریرین سوسائٹی تھی، ساری ایگریکلچر پہ بیس کرتی تھی. جس وقت انڈسٹریل ریولوشن 18ویں صدی میں شروع ہوا وہاں سے تبدیلی آئی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیمی یونیورسٹیاں بھی بنائی ہیں، اسکول بھی بنایا، سب کچھ کیا، ریسرچ بنایا، لیبارٹریز بنائی ہیں. وہاں یہودی جو تھے ان کے شہری ہونے کے حوالے سے جس ملک میں بھی رہتے تھے وہاں پہ انہوں نے اس میں بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، انہوں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی، سب کچھ کیا. ہم لوگوں کا تو ان کے ساتھ رابطہ ہی نہیں تھا، تو ہم لوگوں نے کہاں سے وہ ساری تعلیم حاصل کرنی تھی. ہم لوگوں کو تعلیم جو ہے وہ جا کے کہیں 20ویں صدی میں وہاں پہ جانے کا موقع ملا، وہی چند لوگوں کو. اور کیونکہ ہم لوگوں سے ان کو فائدہ تھا سارا، ہم لوگ ان کی کالونیز تھے، اس لیے وہ کسی صورت میں بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پہ کوئی پرومیننٹ بندہ
یہاں پہ پیدا ہو اور ان کے لیے مسائل کھڑے. یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت بھی ابھی برین ڈرین کی بات چیز جو ہے وہ چل رہی ہے. اور برین ڈرین یہ چیز ہے کہ جتنے ان ملکوں کے لوگ جو پرومیننٹ لوگ ہیں, جو سائنسدان بنتے ہیں, جو انجینئر ہیں, جو بھی بہتر جس فیلڈ میں بھی ہے, اس کے لیے اتنی اٹریکشن پیدا کی ہوئی ہے انہوں نے مغربی دنیا میں کہ وہ یہاں سے وہاں پہ جا کے پھر وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں, اور بعد میں کہتے ہیں جی کہ انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا. میرے صرف یہ آپ لوگوں سے کہنا تھا کہ اس بات کو آپ ریئلائز کریں کہ 900 میں سے 226 جو نوبل پرائز ہیں یہ انہوں نے لیے ہیں. اس میں پیور سائنسز میں کافی زیادہ ہیں اور نوبل پرائز بھی دیے گئے ہوئے ہیں. اور ایک نوبل پرائز پہ تو خیر مجھے بہت اعتراض ہے, وہ جو ہنری کسنجر کو دیا گیا. حالانکہ ہنری کسنجر جو ہے وہ بڑا کرمنل قسم کا آدمی ہے, لیکن اس کو بھی دیا گیا, اور یہ ویتنام کی جنگ 1973 میں ختم کرنے پہ دی گئی تھی. اور یہ ایک مشترکہ دیا گیا تھا پرائز. لی ڈک تھو اس وقت یہ ویتنامی اپنا نارتھ ویتنام کی فورسز کے یہ جنرل تھے. انہوں نے انکار کر دیا تھا, انہوں نے کہا تھا یہ انسلٹ ہے میری کہ میں اس شخص کے ساتھ یہ لوں, اور کس بات کا یہ ہم لوگوں کو. اب شاید حیران ہوں گے کہ وہاں پہ صرف 57,000 جو 10 سال جنگ رہی تھی 63 سے 73 تک, اس میں صرف 57,000 امریکن فوجی مارے گئے تھے, جبکہ 3 ملین 30 لاکھ ویتنامی لوگ مارے گئے تھے. یہ اتنے ظالم ہیں امریکن. اور کورین وار میں 3 لاکھ جو تھے وہ 4 ملین جو تھے, 40 لاکھ کورین مارے گئے تھے, اور 36,000 امریکن فوجی مرے تھے. تو میرا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ اصل میں بات تو میں نے وہاں سے شروع کی تھی کہ یہ نوبل پرائز جو ہے یہ مسلمانوں نے کیوں نہیں لیا. میرا ایک سوال یہ ہے بس ان سینئر صحافی سے جنہوں نے یہ بات کا آغاز کیا تھا کہ کم از کم آپ لوگ یہ ریسرچ تو کر لیا کہ اب تو نیٹ پہ بہت ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں, تھوڑا سا ذرا کھپنا ہی پڑتا ہے, اس کو جا کے آن کریں, دیکھیں, مختلف جو چیزیں ہیں فیکٹس فگرز کلیکٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. مسلمان انتہائی ذہین لوگ ہیں, ہندو بھی جو ہیں وہ ذہین لوگ ہیں, جو چینی ہیں وہ بھی ذہین لوگ ہیں, سب لوگ ہر قوم میں اچھے لوگ پائے جاتے ہیں, ذہین لوگ پائے جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ چین کس لیول پہ چلا گیا کہ ہواوے جب انہوں نے بنایا تو امریکہ کی کیا کہنا چاہیے کہ وہ نیندیں اڑ گئی ہیں, اور وہ اس کو جو بھی بہانے بنا رہے ہیں. یعنی چین نے بہت ترقی کی ہے, چینی لوگ یہ نا جنہوں نے کی ہے. ہم پاکستانیوں کو بھی جب یہ سارا موقع ملے گا, مسلمانوں باقی عربوں کو جن لوگوں کو موقع ملے گا, مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تو آگے جانے ہی نہیں دیا جا رہا مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے ساتھ دیکھ لیں آپ کیا کیا انہوں نے. تھوڑی سی کوشش کی تھی صدام حسین نے اور کرنل قذافی نے کہ وہ یہاں سے نکل کر امریکہ کے چنگل سے نکل جائیں اور اپنا وہ تیل کا کاروبار جو ہے وہ اپنی کرنسی میں کرنے لگیں, تو وہ ان کو قبول نہیں تھا. اور یہ بھی دیکھیں کہ شام کا کیا حال کیا انہوں نے, تہو بالا کر کے رکھ دیا. تو نوبل پرائز کس نے دینا؟ یہاں پہ تو ریسرچ ورک ہونے ہی نہیں دیا جا رہا. بدقسمتی ہے مسلمانوں کی, بہرحال جو بھی ہے ہم لوگوں کو اسی میں سے نکلنا. پاکستان ایٹم بم پاکستان نے بنایا ہے, یہ پاکستانیوں نے بنایا ہے. باقی کام بھی ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کو.